گزشتہ رات اسلام آباد میں ریاست نے ایک خونی آپریشن کیا اور سینکڑوں نہتے اور بے گناہ عوام کو شدید زخمی اور شہید کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ انصاف مانگنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے، اپنے لیڈر کو، بے گناہ لیڈر کو جیل سے آزاد کروانے کے لیے نکلے تھے۔ ان کا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں تھا، لیکن انتظامیہ بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ اس احتجاج کے ساتھ ہی دنیا کے بے شمار ممالک میں، تقریباً 60 ممالک میں احتجاج ہوئے، جس میں ہزاروں پاکستانیوں نے شرکت کی، اور یہاں پر بھی لاکھوں لوگ نکل آئے۔ تو انتظامیہ نے سوچا کہ ہمارا تو اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا، انہیں تو کسی صورت جیتنا نہیں چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ڈو اینڈ ڈائی، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، اور انہوں نے کل رات اس علاقے کی تمام لائٹس بند کر دیں اور رینجرز نے اندھا دھند گولیاں برسا دیں، سنائپرز تھے انہوں نے برسا دیں، اور جوان بے گناہ ماؤں کے بیٹے تڑپتے رہے وہاں زمین پر، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا۔ اور زخمیوں کو جب پہنچایا گیا ہاسپٹل تو پتہ چلا کہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ اقتدار تو بچا لیا ریاست نے، لیکن نفرت بہت زیادہ کما لی ہے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ سب مناظر دیکھ نہیں رہا کوئی، انٹرنیشنل میڈیا کی پوری نظر ہے، پوری فوٹیج ہے ان کے پاس موجود۔ امریکہ، برطانیہ اور اقوام متحدہ سمیت سب ممالک نے اس بات کا بہت سختی سے نوٹس لیا ہے کہ یہ کیسی ریاست ہے جس نے اپنے ہی عوام کے اوپر اتنا جبر، اتنا ظلم ڈھا دیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے پاکستانی فوج ہندوستان فتح کرنے نکلی تھی، لیکن اس نے پاکستان کو فتح کر لیا ایک دفعہ پھر۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں کچھ اپنے بھی شامل تھے، ورنہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہوئے لوگ جو ہیں منزل کے پاس آ کر ناکام ہو جاتے؟ ایسا نہیں ہے، اور ایسا ہمیشہ سے ہوتا ہے پاکستان کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، کہ جب دشمنوں کے ساتھ غداروں نے بھی اپنا پورا رول ادا کیا۔ عمران خان بے گناہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے دل پہ نہ جانے کیا گزرے گی، لیکن عوام کو حوصلہ نہیں ہارنا، کیونکہ حوصلہ ہار دیا تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ملک ہمیشہ کے لیے ان مافیاز کے ہاتھوں میں رہ جائے گا، جو پہلے ہی سے لوٹ لوٹ کر دنیا کے مختلف براعظموں میں اپنی جائیدادیں بنا چکے ہیں۔ اب عالمی طور پر انٹرنیشنلی اقوام متحدہ کو اور سب ملکوں کو سختی سے نوٹس لینا ہوگا۔ اور باقی مجھے نہیں پتا کہ اب دوبارہ احتجاج کیسے شروع کیا جا سکتا ہے۔ جب ریاست ہی تلی ہو عوام کا قتل عام کرنے پر، تو کس طرح کوئی نکل سکتا ہے؟ بہرحال ابھی تو ہم ایک سوگ کی حالت میں ہیں، ایک دکھ کی حالت میں ہے، ابھی تو دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ جب سے آدھی رات سے یہ سب کچھ ہوا ہے، تب سے دل خون کے آنسو رو رہا ہے، سڑکوں پر خون اور کھانے کے بچے کچے ٹکڑے اور کپڑے بکھرے پڑے ہیں، جلا ہوا کنٹینر نظر آ رہا ہے، اور لوگ اپنوں کے لاشیں تلاش کر رہے ہیں۔ غریبوں کے لاشیں تو شاید انہوں نے غائب کر دیے ہوں، لیکن جن کو اپنے لاشیں ملے وہ لے کر چلے گئے ہیں۔ بالکل وہی منظر ہے جو کربلا کا تھا۔ ہاں، ہر حق اور سچ کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے، ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یزید بھی مسلمان تھا نا، اس نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا۔ تو کیا یہ تاریخ ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی؟ کیا کبھی انصاف نہیں ملے گا حق اور سچ کو؟